خالق کائنات نے اس پورے کائنات کا جو تصور اور نقشہ بنایا ہے، یہ اپنے علم میں پروردگار اپنے ذاتی علم سے اللہ نے کائنات کی انجینئرنگ کی ہے۔ وہ مالک، وہ خالق، وہ لارے، وہ رحمان، وہ رحیم، کسی مشیر کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کائنات کا نقشہ بنانے کے لیے مدد لے، کسی اور شریک کار کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ آسمانوں کا نقشہ پیش کرنے میں مدد لے۔ وہ قادر مطلق خدا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے دست سے قبضے میں کائنات کا نظام ہے، اس کے دست سے الہی میں پورے کائنات کا نظام، عالمی کا نظام جس کے قبضے میں ہے وہ اللہ ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک ہے۔ اس نے کائنات کے نظام کو خلق فرمایا، عرش، لوح و قلم، تمام جنت و جہنم، ستارے، زمین، فلک اور آسمان کے نظام۔ پھر اللہ نے اپنے بندوں اور اپنے درمیان میں ایک فیض کا سلسلہ جاری رکھا کہ تاکہ اللہ سے مسلسل فیوزات اس عالم پر برستے رہے، رحمتیں جاری رہے۔ اللہ کے فیض کی صلاحیت سورج میں نہیں ہے، ستاروں میں نہیں ہے، کہکشانوں میں نہیں ہے، دریاؤں میں نہیں ہے، سمندروں میں نہیں ہے کہ وہ اللہ سے فیض لے۔ ایک مرکزی کنٹرول روم اللہ نے بنایا، اس مرکزی کنٹرول روم پر مسلسل اللہ کی عنایتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، پھر اس مرکزی کنٹرول روم سے کائنات کو تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس مرکزی کنٹرول روم کا نام ولایت علی ہے۔ وہی نام ہے سالارہ ہے جس سے عالم کو فیض تقسیم ہو جاتا ہے، وہ علم امام ہے۔ اسی لیے اللہ نے کائنات کے نظام میں سلسلے نبوت کو ختم کیا۔ اب کسی نبی کی ضرورت